الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ میرے عزیزو، خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ اللہ کی لاکھ لاکھ احسان ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے اس بحث کو اپنی استطاعت کے مطابق اپنی کامل علمی کا مجھے اعتراف ہے، لیکن بالآخر کوشش کی ہے جس حال میں مطالب بیان کیے ہیں۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مورد توجہ واقع ہوں گے اور مورد قبول خداوندی واقع ہوں اور یہ بحث جو ہے مفید واقع ہو۔ تو آخری بحث آغا جان ہے صرف سادہ کی مبحث چہارم۔ مبحث چہارم کس میں ہے جی؟ یہ تین پوائنٹ ہیں۔ فعل ثنائی ہے، فعل غیر متصرف اور اسم فعل، یہ چند بحثیں ہیں اس کے اندر۔ فعل ثنائی، فعل غیر متصرف اور اسم فعل، یہ تین بحثوں پہ یہ بحث تمام ہو جانی ہے۔ دوبارہ فعل ثنائی، فعل غیر متصرف اور اسم فعل۔ تو پہلے نمبر پہ بات ہوگی فعل ثنائی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ فعل ثنائی وہ فعل ہے جو مصدر کی بجائے کسی اسم جامد، کسی جملہ اسمیہ یا فعلیہ سے کسی فعل کے وزن پر بنایا جاتا ہے۔ فعل ثنائی وہ فعل ہے جو مصدر کی بجائے کسی اسم جامد، کسی جملہ اسمیہ یا فعلیہ سے کسی فعل کے وزن پر بنایا جاتا ہے۔ پھر نہ میرے عزیزو، اس فعل ثنائی کو انہوں نے دو قسموں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک وہ فعل ثنائی ہے جو مصدر کے علاوہ کسی اسم جامد سے بنایا جاتا ہے، اور دوسری قسم وہ کی ہے جو جملہ اسمیہ یا فعلیہ سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جی یہ شروع کریں گے فعل غیر متصرف کو۔ فعل غیر متصرف کے بارے میں جو ہے بتائیں گے کہ ابھی فعل غیر متصرف کے بارے میں کہ فعل متصرف وہ فعل ہے جس کی ماضی، مضارع اور امر کے 14 صیغوں کی گردان ہوتی ہے، اور جو فعل غیر متصرف ہے وہ وہ ہے جو جس کے اندر یہ خصوصیات نہیں ہوتی ہیں۔ فعل غیر متصرف کیا ہو جائے گا؟ وہ فعل متصرف وہ فعل ہے جس کے ماضی، مضارع اور امر کے 14 صیغوں کی گردان ہو، اور غیر متصرف وہ ہے جس کے اندر یہ خصوصیات نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بحث ہماری آگے جان ہو جانی ہے اسم فعل کے بارے میں، اور اسم فعل وہ کلمہ ہیں جس کا اثر اور معنی فعل کی طرح ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں اسم فعل۔ پھر اسم فعل کی تین قسمیں ہیں، کچھ ماضی کے معنی میں، کچھ مضارع کے معنی میں ہیں، کچھ امر کے معنی میں ہیں۔ یہ جناب اس بحث کا مختصر خلاصہ ہے، آپ لطفاً توجہ فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبحث چہارم، فعل ثنائی، فعل غیر متصرف، اسم فعل۔ پہلا سبق جی فعل ثنائی۔ فعل ثنائی یا فعل منعوت وہ فعل ہے جو بجائے مصدر کے کسی اسم جامد، کسی جملہ اسمیہ یا فعلیہ سے کسی فعل کے وزن پر بنایا جاتا ہے۔ پہلی قسم وہ فعل ثنائی کے جو مصدر کے علاوہ کسی اسم جامد سے بنایا جائے، اسم جامد سے۔ اس کی شرط یہ ہے عزیزو کہ یہ جس اسم سے لیا گیا ہو اس کے تمام اصلی حروف پر مشتمل ہو۔ یہ فعل زیادہ تر ثلاثی مزید یا رباعی مزید کے کسی بھی باب کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مزید یا رباعی مزید کے کسی باب کے وزن پر آتا ہے، جیسے اصبح زیدن، زید نے صبح کی، امسا اس نے رات کی، کشرہ اس کی کھال اتاری، تبنا زیدن زید کو اپنا بیٹا بنایا، اغد البعیرو اونٹ کی رسولی نکل آیا، اکفر البلدو شہر ویران ہو گیا، ٹھیک ہے۔ درعہو اس کو زرہ پہنائی، ادرا و ادرا بھی ہے،
اس نے زیرہ پہنی، در الفراسو گھوڑے کا سر سیاہ اور باقی اعضاء سفید ہو گئے، صافہ یا تسیفہ اس نے اس کو تلوار سے مارا، سایف و تسایف انہوں نے تلوار سے ایک دوسرے پر ضربت لگائی، اختبز الخبزہ اس نے روٹی پکائی، احتطبا لکڑیاں فراہم کیں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا آئے گا جان؟ الیا اس نے یا کو لکھا، احمرہ سرخ ہو گیا، نیز اسی طرح ہیں، ابیضا اسودا اسفرا احمارا آہستہ آہستہ اس کی سرخی کی رنگت تیز ہوتی چلی گئی، استونق الجملو اونٹ اونٹنی بن گیا، ٹھیک ہے۔ فل الطعام اس نے کھانے میں فل مرچ ڈال دی، مرچ ڈال دی، ٹھیک ہے۔ اسفر الثوب اس نے کپڑے کو زرد رنگ کیا، اکشعرا اس پر لرزہ طاری ہو گیا، اور اسی طرح کے معنی میں یہ آیا شریفہ بھی ہے، فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، اور حدیث شریف کل مولود یولد علی الفطرۃ حتی یکون ابواہ یہودیا او ینصرانیا و یم مسیحانہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کو مطلب والدین ہیں جو یہودی اور نصرانی یا مسیح بنا دیتے ہیں، ہر انسان مولود جو ہے فطرت اسلام پہ ہے۔ دوسری قسم وہ فعل ثنائی کے جو جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ سے بنایا جاتا ہے، وہ فعل ثنائی جو جملہ اسمیہ یا فعلیہ سے بنایا جاتا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ اس فعل ثنائی میں اس جملے کے سب یا اکثر کلمات کے ایک یا چند حروف موجود ہوں، اور جملہ اسمیہ یا فعلیہ سے لیے گئے یہ حروف فعل کی صورت میں اس انداز سے ملائے جائیں تاکہ اس جملے کے معنی کو بیان کر سکیں۔ یہ فعل زیادہ تر رباعی مجرد کے وزن پر آتے ہیں، جیسے بسملہ، حمدلہ، ہوکلہ، حسبل اور سبحل، ٹھیک ہے۔ یہ افعال بترتیب ان جملوں سے لیے گئے ہیں، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اس نے الحمدللہ کہا، اس نے لا حول ولا قوت کہا، اس نے حسبی اللہ کہا، اس نے سبحان اللہ کہا، ٹھیک ہے۔ جعفل یہ کیا ہے جی؟ اس نے جعلنی اللہ فدا کا کہا، آگے یہ تھوڑا میٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تلبکا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے جی؟ اس نے اطال اللہ بکا اکا کہا، مسا ہو اس نے مسک اللہ بالخیر کہا، یعنی اس نے دعا کی کہ اس کی شب خیریت سے گزرے۔ دوسرا جی سبق ہے اس میں جو اسی کے اندر ہے، فعل غیر متصرف۔ ابھی تک جو گفتگو ہوئی وہ فعل متصرف کے بارے میں تھی۔ فعل متصرف وہ فعل ہے جس کی ماضی مضارع اور امر کے 14 صیغوں میں گردان کی جا سکے، ماضی مضارع امر کی گردان ہو، لہذا وہ فعل جو اس خصوصیت کا حامل نہ ہو وہ فعل غیر متصرف کہلاتا ہے۔ غیر متصرف افعال کی 4 اقسام ہیں، جن کا صیغہ امر نہیں ہے، نمبر 2 جن کا صیغہ امر اور مضارع نہیں ہے، نمبر 3 جن کا مضارع نہیں ہے، اور نمبر 4 ہے جن کا ماضی اور مضارع نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 4 بتائی ہیں نا، پہلی قسم کے افعال یہ ہیں جن کا صیغہ امر نہیں ہے، جیسے زال یزالو، بارع یبرع، فاتح یفتح، انفق ینفق، کاد یکادو، اوشک یوشک، تفق یتفق۔ مندرجہ بالا افعال میں شروع کے 4 فعل جو ہیں منقطع ہو گیا کے معنی میں ہیں اور ہمیشہ حرف نفی کے ہمراہ استعمال ہوتے ہیں، لہذا استمرار اور اتصال کے معنی دیتے ہیں۔ 5ویں اور 6ٹھے فعل کے معنی نزدیک ہوا یا قریب آیا کے ہیں، اور آخری فعل کا معنی شروع کر دیا کے ہیں۔ دوسری قسم کے افعال، ٹھیک ہے، جن کا صیغہ امر اور مضارع نہیں ہے، یہ تھا نا، جیسے تبارکا مقدس اور پاک ہے،
یہ فعل فقط خداوند تعالیٰ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ خلا، ادا، حاشا یہ افعال استثناء کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شدہ بہت مشکل ہے، تعالیٰ کافی عرصے سے ہے، کسرا زیادہ ہے، کلا نہیں ہے کم ہے، لیسا نہیں ہے، داما استمرار پایا، یہ فعل ہمیشہ ما کے بعد آتا ہے اور یہ ما وقتیہ مصدریہ ہوتی ہے۔ اسا، ہرا، اخلو لکا یہ تینوں افعال امید کے معنی میں ہیں۔ انشا، جعلا، خذا، لکا ان چاروں کے معنی ہیں شروع کر دیا۔ قربا نزدیک ہو گیا، باعثا، سا ناپسند ہے اس کا معنی ہے برا ہے، یہ فعل ذم ہے۔ نعمہ، حبا ان کو فعل مد کہتے ہیں، نیز مختلف عقود کے سیغے جیسے بے تو، اشترے تو وغیرہ۔ تیسری قسم کے افعال اگر جان جن کا مضارع نہیں ہے، یہی تھے نا تیسری قسم کے افعال جیسے افعلا اور افعل، یہ دونوں تعجب کے دو وزن ہیں۔ پہلا وزن ہمیشہ ما استفہامیہ کے بعد اور اس میں منصوب سے پہلے واقع ہوتا ہے، یعنی افعلا جو پہلا وزن ہے ما استفہامیہ کے بعد اور اس میں منصوب سے پہلے واقع ہوتا ہے، اور دوسرا وزن جو ہے بائے جارہ اور اس کے مجرور سے پہلے واقع ہوتا ہے۔ ان دونوں وزن کو صیغہ تعجب کہتے ہیں۔ ما احسن زیدن یا احسن بزیدن، زید کتنا اچھا ہے یا زید کے حسن پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ نکتہ پہلا صیغہ تعجب کے عین الفعل میں اعلال نہیں ہوتا، پہلے صیغہ تعجب کے عین الفعل میں اعلال نہیں ہوتا، اور دوسرے صیغہ تعجب کے عین الفعل میں نہ تو ادغام ہوتا ہے اور نہ ہی اعلال، لہذا ہم کہتے ہیں ما اقوم زیدن و اقوم بزیدن و اعزز بہی۔ چوتھی قسم کے افعال جیسے تعالی، آؤ، ہاتا، لے، ہاتے، لے آؤ۔ چوتھی قسم کون سی ہے جناب؟ چوتھی قسم جن کا ماضی اور مضارع نہیں ہے۔ چوتھی قسم کے افعال جیسے تعالی، آؤ، ہاتے، لے آؤ، ہا، لے آؤ، ہا پکڑ، حیا جلدی کرو، ٹھیک ہے، حب فرض کرو۔ نکتہ فعل غیر متصرف کا مبدأ اشتقاق مصدر نہیں ہوتا، فعل غیر متصرف کا مبدأ اشتقاق جو ہے مصدر نہیں ہے۔ تیسرا سبق آگا جانی سی آج کے درس کا جو چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں، اس میں فعل ہے۔ اس میں فعل وہ کلمہ ہے جس کا اثر اور معنی فعل کی طرح، اس میں فعل کو اس میں فعل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا اثر اور معنی فعل کی طرح ہے۔ اس میں فعل وہ کلمہ ہے جس کا اثر اور معنی فعل کی طرح ہو، لیکن یا تو اس کا وزن کسی بھی فعل کی مانند نہ ہو، یا اگر کسی فعل کی مانند اس کا وزن ہو تب بھی اسم کی بعض خصوصیات مثلا تنوین رکھتا ہو، جیسے ہے، ہاتا اور صاحن۔ اسماء افعال کی تین اقسام ہیں، وہ اسماء افعال جو ماضی کے معنی میں ہیں جیسے ہے ہاتا، عوامل میں آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھا ہے ہاتا دور ہو گیا۔ وہ اسماء افعال جو مضارع کے معنی میں ہیں جیسے اوفن تنگ آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اسماء افعال جو امر کے معنی میں جیسے ساہن خاموش ہو جاؤ، اس میں فعل مبالغہ کے ساتھ اسی معنی کو بتاتے اور بیان کرتے ہیں جس معنی کو ان کا ہم معنی فعل بتاتا اور بیان کرتا ہے۔ اس میں فعل کی بیشتر وضاحت حصہ اس میں آئے گی۔ ایک مرتبہ پھر جی کیا بات ہوئی ہے؟ اس میں فعل مبالغہ کے ساتھ اسی معنی کو بتاتے اور بیان کرتے ہیں جس معنی کو ان کا ہم معنی فعل بتاتا اور بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فعل کی بیشتر وضاحت حصہ اس میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ آخر میں جناب علی یہ کہ تھوڑا سا چاند ایک سوال ہے، میں اسے بطور نمونہ پیش کر دیتا ہوں۔ مشق اور سوالات، فعل ثنائی یا منعوت کسے کہتے ہیں؟ جواب، فعل ثنائی وہ فعل ہے جو مطلب ہے جس اسم جامد سے مصدر کے علاوہ، یعنی اسم جامد سے یا جملہ اسمیہ یا فعلیہ سے بنایا جائے۔ اس جملہ
فعل ثنائی کی تعریف ہم نے نہیں کی۔ فعل ثنائی وہ فعل ہے جو مصدر کے علاوہ کسی اسم جامد، کسی جملہ اسمیہ یا فعلیہ سے کسی فعل کے وزن پر بنایا جائے، یہ فعل ثنائی کی تعریف ہے۔ دوبارہ عرض کروں، فعل ثنائی وہ فعل ہے جو بجائے مصدر کے کسی اسم جامد یا کسی جملہ اسمیہ یا فعلیہ سے کسی فعل کے وزن پر بنایا جائے۔ دوسرا سوال ہے جی، فعل ثنائی کی پہلی قسم کی 20 مثالیں ابواب ثلاثی مزید سے ذکر کیجیے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں 20 تو نہیں، لیکن ہم چاند ایک آپ کی خدمت میں مطلب ہے کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے اس کی جناب، کون سا؟ فعل ثنائی کی پہلی قسم کی، یہ تو کہتے ہیں 20 مثالیں ابواب ثلاثی مزید سے ذکر کیجیے۔ توجہ فرمانا لطفاً۔ اصبح، امسا، کشرہ، تبنا، درعہ، اغد البعیر، اکفر البلد، ادرعا، درع الفرس، سایفو و تسایفو، اختبز الخبز، احتطبا جو آئے ہوئے تھے، یعلیا، احمرا، استونک الجمل، فلفل الطعام، اسفر الثوب، اکشعرا، احمارا، درس کے اندر بھی تھے، تسرولا، ٹھیک ہے، جلت الجزورا، کرد البعیر، توسد الحجر، یہ اس میں آ جاتی ہیں۔ تیسرا سوال لگا جان، فعل ثنائی کی دوسری قسم کی 5 مثالیں بتائیے، نہیں یہ بھی بتائیے کہ یہ افعال کس سے اور کس طرح لیے گئے ہیں۔ فعل ثنائی کی دوسری قسم کی چند مثالیں، ٹھیک ہے، مثلا ایک جناب علی بسملہ، حمدلہ، ٹھیک ہے، بسملہ کس سے لیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ حمدلہ الحمدللہ سے لیا گیا ہے۔ حوکلہ کس سے لیا گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ سے لیا گیا ہے۔ حسبل، حسبی اللہ سے لیا گیا ہے۔ سبحل، سبحان اللہ سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج ہماری میرے عزیزو صرف سادہ جو ہے ختم ہوئی۔ جمعرات کا ویسے ہی دن ہے اور بڑے اچھے دن میں یہ ختم ہو رہی ہے، اور میں آخر میں تمام مسئولین جامع بعثت، مدرسہ جامع بعثت کے جتنے بھی ہمارے بزرگان ہیں، مسئولین ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کے تعاون کے ساتھ جو ہے یہ کام بالآخر حقیر فقیر سراپا تقصیر نے کسی حد تک ہے اس کو انجام دیا ہے۔ اور میں اپنے عزیز برادر بھائی جو عمار آغا ہیں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے جو ہے ان میں ہماری مدد فرمائی، تعاون فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی انضامات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔